إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین تحیہ عطا کیا ہے، ایک بہترین تحفہ عطا کیا ہے جو سلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سلام باعث محبت ہے، سلام نفرت کو دور کرتا ہے، سلام ایمان میں اضافے کا باعث ہے، سلام دلوں کی کدورت اور حسد جلن کو ختم کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو الفاظ بتائے ہیں ان الفاظ کو ہمیں دیکھنا ہے اور انہی کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلانا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اس پر عمل کرنا ہی ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت نازل کی جس کے اندر ادب سکھلایا گیا کہ سلام کس طرح کریں، اسی طرح اجازت کس طرح طلب کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، یعنی اگر تم گھر میں کسی کو بھی نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوا، تو داخل نہیں ہونا ہے. تو داخل کب ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور یہ چیز ہمیں اپنے معاشرے کے اعتبار سے معلوم ہوگی. مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہم فلاں شخص کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ شخص فلاں وقت فلاں ٹائم ہمیں ملے گا، تو ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، تاکہ اسی وقت میں ہم اس کے گھر پہنچیں جس وقت وہ حاضر رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر کے اندر خواتین ہوں، عورتیں ہوں، مستورات ہوں، اور ہم ایسے وقت میں ان کے گھر پہنچیں تو یہ چیز اسے باعث تکلیف ہو. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے وقت میں آنے سے پرہیز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا ہوتا تھا. اور جب آئیں تو سب سے پہلے ادب یہ سکھلایا گیا کہ سلام کریں. حدیث دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی اونچی وادی کے اندر تھے. کلدہ بن حنبل کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کچھ دودھ وغیرہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. کلدہ بن حنبل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لم یسلم ولم یستاذن، نہ تو سلام کیا اور نہ ہی اجازت طلب کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور پھر کہو ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، یعنی سلام کرو اس کے بعد اجازت طلب کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادب سکھلایا کہ جب اپنے بھائی کے گھر میں تم داخل ہو تو سب سے پہلے سلام، اس کے بعد اجازت. اسی طرح اس تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار میں سے کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کأنہ مذعور، بڑے گھبرائے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. مفہوم حدیث کا دیکھیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے ابو موسیٰ، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا ایسی ایسی بات ہے
کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچا، کوئی ضرورت تھی مجھے، میں ان کے دروازے پر پہنچا اور میں نے ان سے 3 مرتبہ اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ یعنی کوئی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ کہتے ہیں سلام کیا، اجازت بھی چاہی، نہیں ملی تو میں واپس گیا۔ جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مجھے بلایا کہ واپس کیوں جا رہے تھے؟ کہا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ اجازت طلب کر لے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چونکہ انہوں نے حدیث کو سن نہیں رکھا تھا، غصہ ہو گئے، کہا ابو موسیٰ دلیل پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو، کہیں ایسا تو نہیں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ حدیث نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دلیل پیش کرو ورنہ بہت تکلیف دوں گا، تمہیں سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو بیان کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں دوڑے ہوئے آئے اور پوچھا کیا ابو موسیٰ صحیح بات کہہ رہے ہیں؟ بزرگ صحابی تھے اس وقت، عمر دراز تھے، انہوں نے کہا ہم میں سے اس کا جواب صرف وہی شخص دے گا جو ہم میں سے عمر کے اندر سب سے چھوٹا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے لوگوں میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کیا اس کا کوئی گواہ موجود ہے، یعنی اس حدیث کا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا کسی کو معلوم ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں معلوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم کسی کے گھر پہ جائیں، اپنے مسلمان بھائی کے گھر پہ یا کسی کے گھر پر بھی جائیں، تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں، السلام علیکم، اس کے بعد کہیں اادخل، یا اپنے الفاظ میں کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سلام کے بعد اجازت طلب کریں اور 3 مرتبہ، 1 مرتبہ السلام علیکم، پھر کہیں ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جاتی ہے پہلی مرتبہ میں تو داخل ہو جائیں، لیکن اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو دوسری مرتبہ کہیں السلام علیکم، اس کے بعد کہیں ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے داخل ہو جائیے، لیکن اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر سے تیسری مرتبہ کہیں السلام علیکم اور پھر کہیں ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جاتی ہے تو آپ بلا تکلف اندر چلے جائیں۔ دوسری چیز بہت اچھی چیز ہے جس کا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سچے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سچے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو۔ یعنی وہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے سامنے بیان کر رکھی تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میری طرف جھوٹی نسبت کی جان بوجھ کر کے، معلوم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے ٹوکا تھا۔ تیسری چیز کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مجلس میں ہر شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر موجود ہوتے اس مجلس کے اندر جس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اجازت طلب کرے
اور اجازت مل جائے تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ نہ کرتے. معلوم یہ ہوا کہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ کسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھار کوئی صحابی کسی عذر کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر حاضر نہیں بھی ہوتا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں حدیث فلاں صحابی کو نہیں پہنچی یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں، یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجبوری کی شکل رہی ہو یا کوئی عذر شرعی رہا ہو کہ جس کی بنا پر وہ صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے. یعنی اجازت طلب کرنے کے تعلق سے ہر شخص کو یہ بات معلوم تھی، حتیٰ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قوم میں اس وقت سب سے چھوٹا میں تھا، جو مجلس میں لوگ تھے اس مجلس میں سب سے چھوٹا میں تھا، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ اجازت کس طرح طلب کرنا چاہیے اور سلام کس طرح کرنا چاہیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے. آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا.
جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب سکھلایا کہ ہم جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، پھر اجازت طلب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ دیکھیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور پیروی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر کمر بستہ رہتے تھے کہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں مسلسل اس کو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھتے وہ تلاش کرتے کہ آپ نے کہاں قدم رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ یہ روزانہ نکل جایا کرتے تھے بازار کی طرف، کچھ خریدنے کے لیے نہیں، نہ ہی کچھ بیچنے کے لیے، نہ ہی بازار کی زیب و زینت دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ فلاں سامان کس بھاؤ بک رہا ہے، فلاں سامان کا ریٹ کیا ہے، نہیں، صرف نیکی حاصل کرنے کی غرض سے۔ اور وہ نیکی کیا تھی؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اتفاق سے مجھے پکڑا انہوں نے، مجھے بھی لے کر چلے گئے۔ کہا، طفیل کہتے ہیں میں نے کہا اے عبداللہ اب بازار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ خریدتے بھی نہیں ہیں، آپ کو کچھ خریدنا بھی نہیں ہوتا، تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا چلو، کہہ رہے مجھے لے کر چلے تو کیا دیکھتا ہوں جو بھی راستے میں ملتا کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی سلام کرتے۔ اللہ اکبر، کس قدر نیکیوں کی ان کو حرص تھی، کس قدر نیکیوں کو حاصل کرنے کا جذبہ اور لالچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھیوں کے دلوں کے اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کسی بھائی سے ملتے ہیں تو سلام کے بجائے دوسرے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، کوئی انگلش ورڈ استعمال کرتا ہے، کوئی کچھ استعمال کرتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو دیکھو کہ وہی لفظ استعمال کرتے تھے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلائے تھے۔ حضرت زید بن اسلم، روایت بالکل صحیح ہے، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا۔ کہتے ہیں میں ان کے یہاں پہنچا اور میں نے کہا ادخل، کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ سلام نہیں کیا میں نے، داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں داخل ہونے کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا، مجھے یہ بات سکھلائی، مجھے یہ ادب سکھلایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب تم لوگوں کے پاس کسی کام سے آؤ تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو، کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سب سے پہلے سلام کر لیا کرو،
اور اس کے بعد کہو ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زید بن اسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سلام مقدم ہے کلام پر، السلام قبل الکلام، پہلے سلام ہے بعد میں کلام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے کلام، فون پر بات کریں گے ڈائریکٹ شروع ہو جائیں گے، آپس میں اگر فیس ٹو فیس ملاقات ہو جائے ڈائریکٹ شروع ہو جائیں گے، ضرورت ہی نہیں سلام کی، بزنس کی باتیں شروع، تجارت کی باتیں شروع، مال و دولت کی باتیں شروع، پیسے روپے کی باتیں شروع، یعنی دنیاوی جتنے بھی امور ہیں ان تمام کی باتیں تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے۔ اور سلام کرتے بھی ہیں تو کیا ہے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، اور بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر موت ہو، تم خوشی کو ترسو، یعنی عجیب عجیب ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھلائے تھے اس کے اندر محبت ہے، مودت ہے، سلامتی ہے، ان سلامتی کے ورڈز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ سلامتی والے ورڈ؟ السلام علیکم، السلام علیکم، اور اضافہ کریں ورحمت اللہ، مزید اضافہ کریں وبرکاتہ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومنوں کے درمیان سلام پھیلانا بہت ضروری ہے۔ حدیث دیکھیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ اس کے آخر میں اور چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلا لفظ جو میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ کیا تھا؟ سلام کو عام کرو۔ آج سلام کو عام نہیں، آج تو سلام کو خاص کیا جا رہا ہے، آج تو سلام کو خاص لوگوں کے درمیان کرتے ہیں۔ آج جو لیڈر ہیں، جو نیتا ہیں، جو امیر ہیں، جو حاکم ہیں، جو بڑے ہیں، بس ان کے سامنے تو سلام کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ہم سے پیسوں میں چھوٹا ہے، جو ہم میں مال میں چھوٹا ہے، جو ہم میں عمر میں چھوٹا ہے، بس اس کے سامنے تو سلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ بچے ہیں، ارے بچوں سے کیا سلام کرنا؟ اگر اتنا فخر ہے، اگر اتنے بڑے ہو تو سنو، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو بڑے نہیں ہو سکتے نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبیان، بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم۔ اللہ اکبر، اگر کبر ہوتا، غرور ہوتا، گھمنڈ ہوتا اور یہ بڑھاوا ہوتا کہ میں بہت بڑا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ آپ کے اندر ایسی چیزیں ہوتی نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ چیز بھٹک بھی نہیں سکتی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے۔ اللہ اکبر، اور ادب سکھا رہے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ بچے بڑوں کو سلام کریں، وہ بھی ادب سکھلایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف بڑوں کو ہی سلام کیا جائے اور چھوٹوں کو سلام نہ کیا جائے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے یہ چیز بتلائی کہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام کیا جائے۔ اور جب بچوں کو سلام کیا جائے گا، جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ بچے انشاءاللہ وہی لفظ استعمال کریں گے۔ آج ہمارا معاملہ کچھ دوسرا ہے، اپنے گھروں کے اندر گالیاں دیتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کی، بچہ وہی سیکھتا ہے، آگے چل کے گالی دیتا ہے، وہ کیا جانے سلام کیا چیز رہتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو سلام کیا ہوتا یا اس کو تعلیم دی ہوتی کہ سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، سلام ائمہ مجتہدین، محدثین کرام، علماء کرام کا طرز عمل ہے،
اگر اس چیز کی تعلیم دی ہوتی اللہ کی قسم وہ بچے گالی نہ دیتے. ان معصوم سے ننھے سے بچوں کی زبان پر گالی نہیں ہوتی بلکہ ان کی زبان پر انشاءاللہ سلام ہوتا. وہ بھی سلام کرتے آپس میں ایک دوسرے کو، بلکہ سب سے پہلے وہ خود اپنے ماں باپ کو سلام کرتے. آپ کا بچہ کسی کالج میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو تاکید کریں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہونا تو سلام کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب انشاءاللہ آپ اس سے یہ چیز کہیں گے تو وہ بچہ فوراً آپ کی بات مانے گا. ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر پیش کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ